بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، تخویف دنیاوی، اور البتہ تاکید بھیجا ہم نے طرف جماعتوں کے، من قبل کا تجھ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ثمرہ تکذیب، پس پکڑا ہم نے ان کو بالبأساء، بأساء کا معنی لکھا ہے یا شدت الفقر، وضیق فی المعیشہ، فقر تنگ دستی اور معیشت کی گزران کا تنگ ہونا۔ ابن جریر والضراء، اور تکلیفوں میں، یہ ذرا سے مراد بدنی تکالیفیں، یہ الاسقام والعلل، از ابن جریر ذرا سے مراد بیماریاں اور پریشانیاں، لعلہم یتضرعون، یہ حکمت اخذ ہے، اس لیے پکڑا تاکہ وہ لوگ یتضرعون، زاریاں کرتے ہوں، یتضرعون کا معنی یتوبون ویخضعون، وہ توبہ کرتے ہوں کفر و شرک سے اور گردن جھکاتے ہوں اللہ کے سامنے۔ بتضرع السوال بالتذلل، تضرع کہتے ہیں عاجزیاں اور ذلت زیر کر کے، ذلت کے ساتھ سوال کرنا۔ یتضرعون، یہ یخلصو لی العبادت، میری عبادت خالص کرتے ہوں، وَيُفْرِدُوا رَغْبَتَهُمْ إِلَيَّ دُونَ غیری، اور میری ہی طرف رجوع کرتے ہوں نہ کہ میرے غیر کی طرف۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، کیوں نہیں ہوئی یہ بات کہ جب آ گئی ان کے پاس بأسنا، پکڑ ہماری، تضرعوا، کہ یہ زاریاں کرتے تاکہ ان کا جرم معاف ہو جائے، بلاکن قست قلوبہم، لیکن سخت رہی دلیں ان کی، اور مزین کیا ان کے لیے شیطان نے، ما کانو، ما سے مراد من الشرک والمعاصی، از ابن کثیر، وہ شرک اور معاصی جو کرتے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا، جب بھول گئے، یہ استدراج ہے، استدراج کا معنی ڈھیل دینا، مہلت دینا، تاکہ صحیح قابل گرفت اور عذاب کا مستحق بنے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پس جب بھولے اور چھوڑ رہے، ما وہ مسئلہ، ذکروا بہ جو سمجھایا گیا تھا ان کو، از طرف انبیاء، کھول دیا ہم نے اوپر ان کے، ابواب کل شیء، دروازے ہر چیز کے۔ یہ جو اہل بدعت کل کو ہر جگہ پہ استغراق حقیقی کا لیتی ہیں، وہ آئے گا مسئلہ میں، یہاں یہ یاد رکھ لو، جہاں کل شیء سے مراد یہ نہیں کہ ہر چیز ملی تھی، ایٹم بم بھی مل گئے، عمران خان بھی مل گئے، فضل الرحمان بھی مل گئے، گاڑیاں موٹر سائیکل بھی مل گئے۔ یہ کل شے سے مراد ہے استغراق کے عرفی، اس وقت کی جو ضرورت کی چیزیں تھیں اور اس زمانے کے اعتبار سے وہ مل گئی۔ حتیٰ اذا فرحوا، حتیٰ کہ جب اکڑ گئے، فرحوا بغیر الحق، نا حق اکڑ گئے، بما ان نعمتوں کے ساتھ جو دیے گئے تھے، اخذناہم بغتۃ، پکڑا ہم نے ان کو اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پس اچانک وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ مبلسون کا معنی آس توڑنے والے، ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں، جب ہم نے ان کو پکڑا تو امیدیں ٹوٹ گئیں۔ یہاں دو مسئلے سمجھنے ہیں، ایک تو لفظ آیا اوپر فلما نسوا ما ذکروا، میں نے کہا یہ استدراج ہے، اس پر ذرا حدیث دیکھو، فائدہ نمبر 2، ایک فائدہ کدھر ہے بھائی؟
اچھا، وہ تو بڑا کام کا فائدہ رہ گیا، آپ نے بتایا ہی نہیں. یہ تو پچھلے کے ساتھ لگ رہا ہے بھائی. ہاں، تن سونا پی. زجاج کہتا ہے یجوز ان یکون المانا انکم فی ترککم دعاءہم بمنزلۃ من قد نسیہم. تم ایسے ان کی پکار چھوڑتے ہو جیسے کوئی کسی کو بھول جاتا ہے. وہذا قول الحسن، یہ قول ہے حسن کا. لأنہ قال یعرضون اعراض الناس، یعرضون اعراض الناس، یہ اعراض کرتے ہیں بھولنے والے کا اعراض. اور اس کی نظیر ہے حتی اذا کنتم فی الفلک، یہ سورہ یونس کی آیت. انما یفیدو، یہ اصل عبارت ہے، اس کو غور سے دیکھنا بڑی کام کی عبارت ہے. انما یفیدو لو کان ذکر الحجت والدلیل مقبولا، فائدہ دیتا ہے کہ اگر ذکر کرنا حجت اور دلیل کا مقبول ہوتا. اما لو کان ذالک مردودا، یا یہ مردود ہوگا. وکان الواجب ہوا محض التقلید، تو پھر واجب ہوگی محض تقلید. کان ھذا الکلام ساکتا، تو یہ کلام ساکت ہو جائے گا. فثبت ان ھذہ الآیہ، ثابت ہو گیا کہ یہ آیت جو ہے اقوی الدلائل علی ان اصل الدین هو الحجۃ والدلیل. یہاں بہت اچھی بات ہے، میں نے صرف حوالے کے لیے نکلا، بہت لمبی بات ہے. امام رازی نے بات کی کہ دین کیسے حاصل ہوگا، یا تو حجت اور دلیل سے یا تقلید محض سے. حجت اور دلیل سے یا تقلید محض سے. تو کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی اصل وہ تقلید نہیں، دین کی اصل حجت اور برہان ہے، دلیل. اور دین کہتے ہیں عقائد کو، یہ بھی خیال رکھنا. امام راضی خود بھی مقلد ہیں فروع میں، عقائد کی بات ہے. حضرت عقبہ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیت اللہ، فرمایا جب دیکھے تو اللہ پاک یؤتی العبدا، کہ آدمی کو دے رہا ہے من الدنیا، دنیا سے، علی معاصیہ، اس کے گناہوں کے باوجود. گناہ آدمی کر رہا ہے لیکن دنیا بھی مل رہی ہے، نعمتیں بھی مل رہی ہیں. علی ما یحب فانما هو استدراج، تو یہ کیا ہے؟ استدراج. دیکھو اب اس مضمون کی بہت ساری احادیث ہیں جن کا یہ ماخذ ہے کہ جب بھول گئے نسو ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دی، نعمتیں دی. وہ سمجھ رہے تھے اللہ راضی ہے، اور اللہ نے دنیا میں منہمک کر کے غرق کیا. اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی پر انعامات ہوں، نعمتیں ہوں، اور فسق و فجور، کفر و شرک پہ بھی مبتلا ہو، تو وہ دھوکہ نہ کھائے کہ مجھ پہ اللہ راضی ہے، گرفت نہیں ہوئی. یہ کیا ہے؟ استدراج. یہ استدراج ہے. اس مضمون کی بہت احادیث ہے. ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. کون سی؟ فَإِنَّمَا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، یہی آیت پڑھی
تو اس آیت کا بیان خود پیغمبر کا فرمان ہے، مسند احمد اور 17,311۔ قال الحسن البصری، حسن بصری کہتے ہیں من وسع اللہ علیہ، جس پر اللہ وسعت کر دے، فلم یرا انہ، پس نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ یہ مکر ہو رہا ہے، فلا رأی لہ، ومن قطر علیہ فلم یرا انہ ینظر لہ فلا رأی لہ، اور جس پر مصیبتیں ہوں اور وہ سمجھ نہ رہا ہو، سوچ نہ رہا ہو، اس کی کوئی رائے نہیں۔ ثم قرأ فلما نسوا، یہی آیت، وقال قتادہ، قتادہ کہتے ہیں وما اخذ اللہ قوما قط، اللہ نے کسی قوم کو اچانک نہیں پکڑا، الا عند سکرتہم وغرتہم ونعیمہم، ہاں ما اخذ اللہ قوما قط، اللہ نے کسی قوم کو کبھی نہیں پکڑا مگر ان کے سکرت، نشا، غرت، دھوکہ، نعیم اور نعمتوں کی وجہ سے۔ فلا تغتروا باللہ، اللہ کے ساتھ دھوکہ مت کھانا، انہ لا یغتر باللہ الا القوم الفاسقون، اللہ سے دھوکہ وہی کھاتی ہیں جو فاسق ہیں۔ حاصل یہ نکلا کہ یہ آیت میں بڑی تنبیہ اور بڑا عنوان ہے کہ اللہ تعالی بندوں کو نعمتیں دے کر اور قسم و قسم کی آسائشیں دے کر اور کئی قسم کے ان کے مدعا پورے کر کے ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ ہوتی اللہ کی ناراضگی ہے، اور یہ کہتے ہیں بڑا اللہ کا فضل ہوگی ہے۔ تو اصل اللہ کی رضا دین کے ساتھ ہے، توحید اور سنت، یہ ہے مال و متاع نہیں۔ اور کبھی اللہ پاک آدمی کو عذاب دوسری طرح تنگ دستیاں دے کر، مصیبتیں دے کر ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں، اور کبھی اللہ پاک نعمتیں دے کر اپنی رضا کا اظہار کرتی ہے، اور کبھی اللہ پاک مصیبتیں دے کر بندے پر رضا کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے گناہ دھل جائیں۔ امام ابن تیمیہ نے بڑی اچھی بات لکھی، ایک سوال قائم کیا کہ حضرت حسین نواسہ رسول اور اتنی بے دردی کے ساتھ، غربت کے ساتھ، اجنبیت کے ساتھ پردیس میں ان کے بچوں، ان کی عورتوں کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، اور پھر جنگل میں ان کو شہید کر دیا گیا انتہائی بے دردی کے ساتھ، آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ اس پر امام ابن تیمیہ نے بڑی بات کی۔ خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نسب و حسب پر درجات بلند نہیں کرتے، کسب اور محنت پر درجات بلند ہوتی ہیں۔ حضرت حسین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو 4-5 سال کے تھے، اور ظاہر بات ہے آپ کے زمانے کے مصائب حضرت حسین نے نہیں دیکھے۔ پھر جب جوان ہوئے تو حالات ایسے تھے کہ حضرت حسن حسین کسی قابل ذکر جنگ میں بھی نہیں گئے، چند جنگوں میں گئے ہیں لیکن کوئی خاص جو قابل ذکر ہو، جیسے پہلے بڑے بڑے مارکے تھے، اس طرح بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا حضرت حسین کے رفع درجات، اس لیے اللہ کی تکوینی معاملات میں یہ ٹھہر گیا کہ حضرت حسین اتنی بے دردی سے شہید ہوں گے،
ان کے ساتھ غداری ہوگی تو ان کو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے درجات عطا کریں گے. تو یہ ایک ضابطہ بھی ہے. میں نے کہا 4 چیزیں ہیں. کبھی اللہ نعمتیں دے کر مقصد کیا ہوتا ہے؟ اظہار غضب. کبھی نعمتیں دے کر اظہار رضا. کبھی مصیبتیں دے کر اظہار غضب. کبھی مصیبتیں دے کر اظہار رضا. تو اس لیے اصل جو دار و مدار ہے وہ خارجی امور نہیں ہے، ایمان، تقوی اور عمل صالح. اصل میں یہ بات ہے. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان اللہ تبارک و تعالی اذا اراد اللہ بقوم، جب اللہ تعالی کسی قوم کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں بقاءً اور نماءً، اس کی بقا کا یا بڑھانے کا، تو رزق دیتے ہیں ان کو القصدہ والعفاف، درمیانہ اور پاکیزہ. فاذا اراد اللہ، اور جب اللہ ارادہ کرتے ہیں کسی قوم کے ساتھ اس کو توڑنے کا، فتح لہم اور فتح علیہم باب خیانت، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر خیانت کا دروازہ کھول دیتی. اگر یہ دیکھا جائے تو یہ خیانت کا دروازہ سب سے زیادہ ہمارے ملک میں، چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک خائنی، اور کوئی محکمہ ایسا نہیں جس میں خیانت نہ ہو. یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک عذاب ہے. اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے زین لہم، تزیین. نیچے لکھا ہے تزیین 3 طرح ہے. بطور ایجاد کے، یعنی شروع سے چیز خوبصورت ہو، جیسے زین السماء، ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا. اور بغیر ایجاد کے، ایجاد خوبصورت نہ ہو لیکن نفس الامر میں خوبصورت ہو، جیسے حسین عروس. عروس سمجھتے ہو؟ دلہن. نمبر 3 ظاہری ٹیپ ٹاپ ہو جو نفس الامر میں حسین نہ ہو، جیسے بدصورت کا میک اپ. بدصورت کا میک اپ، کالی چٹھی اور اوپر بڑا پاؤڈر شوڈر میک اپ. تو تزیین کتنی صورتیں ہیں؟ 3. یہاں جو زین لہما، یہ آخری صورت ہے. یہ میں نے ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ تزیین کی نسبت اللہ تعالی کی طرف بھی ہے. زینا السماء الدنیا. اور شیطان کی طرف بھی ہے. یہ سمجھنا ہے کہ تزیین کئی قسم پہ ہے. ایک تزیین ہے ایجادن، جیسے زینا السماء الدنیا. دوسری تعیین ہے واقعتاً ہو بھی خوبصورت، اور وہ بے شک میک اپ شیک اپ بھی کر کے بیٹھے، عروس کو مہندی، تیل سرمے، اور تو وہ ہوتی حقیقت میں نفس الامر میں بھی خوبصورت تزیین بھی ہو. اور جو شیطان کی تزیین ہے یہ نور بھری کا میک اپ ہے، بالکل کوجی، دنیا تو بد کوڑی، اور اوپر میک اپ. یہ ہے شیطان.
شیطان اسی طرح کرتا ہے کہ بری چیزوں کو بدصورت کا میک اپ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے مبلسون. اس کو بھی دیکھ لو کہ لل ابلاس ابلس یبلسو ابلاسن، اس کے 3 معنی، ثلاثت معان. پھر لغہ ایک معنی حزن، ایک معنی حسرت، اور تیسرا معنی یأس، اور یہ معنی قریب قریب ہیں. امام راغب فرماتی ہیں حزن المعترض من شدت الیاس. ابلاس میں وہ حزن ہے جو یأس، نا امیدی کی شدت کی وجہ سے آئے. اور ولما کان المبلس کثیرا ما یلزم، جب ہوتا ہے مبلس بہت دفعہ لازم آتا ہے سکوت، بھول جاتا ہے جس کا وہ ارادہ کرے. قیل ابلس فلان اذا سکتا، کہا جاتا ہے فلاں ابلسا یعنی سکتا، خاموش ہو گیا. وَإِذَا انْقَطَعَتْ حُجَّتُهُ، اور جب اس کی حجت منقطع ہو جائے. المبلس الباہت الحزین الآئس. مبلس ہے باہت الحزین. روح المعانی کا حوالے میں ایک اور غرض بھی ہے کہ علامہ روح المعانی نے مفردات سے لغت لی ہے. کیا کہا میں نے؟ کس سے؟ قال الراغب. اس لیے لغات القرآن میں مفردات راغب یہ اول نمبر ہے. اکثر جو ان کے بعد مفسرین آئے انہوں نے لغات القرآن اسی سے لی. علامہ آلوسی بڑا محقق ہے لیکن لغت امام راغب سے لے رہا ہے. مبلس کہتے ہیں باہت بوہت الذی کفر، الحزین الآئس، غمگین آس توڑنے والا خیر سے. الذی لا لشدت ما نزل به من سوء الحال. بھائی ابلاس اس صورت کو کہتے ہیں جب بالکل حواس باختہ ہو جائے اور جواب دینے کی سکت نہ ہو. اس لحاظ سے ہر بتی ابلیس ہے. ابلا سفلا اذا سکتا ہو گیا. ومن ذالک، اور اسی سے مشتق ہے اسم ابلیس. ابلسا سے مشتق ہے اسم ابلیس. ابلس الرجل سکتا ابلست الناقہ. مبلاس اذا لم تر من شدت الضبع، جب وہ بولنا چھوڑ دے اونٹنی. تو یہ ابلیس اسی سے آیا قرطبی ہے. تو حاصل کیا نکلا؟ ابلیس مایوس، جو ابھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو یا مایوس کرے اس کو کیا کہیں گے؟ ابلیس. ابلیس وصف پہ جو کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، بابے کی موڑتا نہیں، یہ ابلیس ہے. اسی طرح ہر وقت حزین، ساکت اور دلیل کا جواب نہ دے سکنے والا وہ بھی ہے ابلیس. فقطع دابر القوم، کاٹ کے رکھ دی گئی جڑ قوم کی جنہوں نے ظلم کیا. والحمد للہ رب العالمین، بے دینوں کو تباہ کرنے والیاں اور مومنوں کو نجات دینے والیاں ساری تعریفات صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے.
الحمدللہ کا جو معنی کیا تھا صفات کارسازیہ، کفار کو تباہ کرنے والی صفت اور مومنوں کو نجات دینے والی صفت الحمدللہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اصل معنی یہی ہے۔ بعض علماء نے جہاں سے استدلال کیا کہ کافر مشرک مر جائے تو یہ اس کی تعزیت بھی ہے۔ کوئی مشرک کافر مرے تو آپ پوری آیت پڑھ لیں تو بہتر ہوگا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک مقولہ مشہور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ حدیث ہے، لیکن مجھے نہیں ملی وہ حدیث، ڈھونڈی بھی ہے، حدیث نہیں ملی۔ مقولہ ہے کہ موت المبتدع فتح الاسلام، بطور حدیث کے اب تک مجھے یہ نہیں ملی۔ اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے بتا دینا۔ میں نے تو جو جتنی کتابیں دیکھی نہیں ملی۔ یہ قول ہے، بعض لوگ اس کو حدیث بنا رہے ہیں، لیکن جب تک تحقیق نہ ہو اس کو مقولہ رکھو۔